سن 1947 سے پہلے حیدرآباد کے سیاسی حالات۔ فرقہ وارانہ یکجہتی۔ مملکت حیدرآباد ہندو مسلمان بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ یکجہتی کا ایک مثالی نمونہ تھا۔ یہ خوشگوار صورتحال برسوں سے اسی طرح چلی آ رہی تھی۔ مسلمان بادشاہوں کی وجہ سے سیاسی اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا۔ ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر سرکاری ملازمت اور جاگیرداری تھی، لیکن تجارت، صنعت و حرفت اور مالی نظام سب اکثریت کے ہاتھ میں تھا، جس کی آبادی کا تناسب 85% تھا۔ دیہاتی معاشی زندگی میں ہندو چھائے ہوئے تھے۔ حکومت کے اکابر میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر تقرر کے وقت بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ حکومت کے ہر دور میں ہندو بڑی بڑی جاگیروں اور خطابات سے نوازے جاتے رہے۔ چنانچہ مہاراجہ سر کرشن پرساد، یمین السلطنہ محبوب علی خان اور عثمان علی خان دونوں کے دور حکومت میں ملک کے سربراہ تھے۔ دونوں فرقوں کے تعلیم یافتہ طبقے میں لباس، رہن سہن کے طریقوں، سوچ و فکر کے انداز اور حکمران سے جذبہ وفاداری میں حیرت انگیز یکسانیت تھی۔ وہ ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں خوش دلی سے شریک ہوتے تھے اور آپس میں رواداری کا برتاؤ کرتے تھے۔ اس لیے ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے برعکس وہاں فرقہ وارانہ تلخیاں نہیں تھیں اور امن و آشتی کا دور دورہ تھا۔ ہندوؤں میں سیاسی شورش کا آغاز۔ ہندوستان کے چند صوبوں میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت جب کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں تو ان کی شہ پر اور بیرون ملک کی فرقہ وارانہ تنظیموں کے اکسانے پر حیدرآباد میں آریہ سماج تحریک نے جنم لیا۔ اس سے پہلے ضلع بیدر کے ایک قصبہ اوگیر میں ہندوؤں کی ایک تنظیم قائم ہو چکی تھی، جس کے قیام کا واحد مقصد سماجی اور فلاحی بتایا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ دونوں فرقوں میں تنازع پیدا کرنا اور حکومت کے خلاف شورش پھیلانا اس نے اپنا پروگرام بنا لیا۔ جو برسوں سے رواداری اور یگانگت کی فضا میں بس رہے تھے، اندرون ملک میں باہر سے درآمد کیے ہوئے جراثیم سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ یوں بھی برطانوی ہند کے مسائل کی مقامی آبادی کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، اس لیے بیرون ملک میں انتہائی مخالفانہ پروپیگنڈے کے باوجود شورش اور فساد کا اتنا امکان نہیں تھا جتنا باہر کی شورش پسند سیاسی تنظیمیں چاہتی تھیں۔ اس لیے مقامی شورش پسندوں کو سہارا دینے کے لیے باہر سے جتھے تیار کیے گئے اور ان کے ذریعے سے حکومت اور مسلمانوں کے خلاف تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹیٹ کانگریس، ہندو مہاسبھا اور آریہ سماجیوں کے مشترکہ محاذ نے ستھیا گروہ کا آغاز ہندوؤں پر مظالم کی فرضی داستانوں سے کیا۔ حکومت نے چشم پوشی اور درگزر کی پالیسی سے کام لیا، جس کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہو گئے، مگر چونکہ مقامی تائید حاصل نہیں تھی اس لیے یہ تخریبی کارروائی وقتی طور پر دب گئی۔ مگر فرقہ واریت کا زہر جو اس نے پھیلانا چاہا وہ سیاسی جسم میں برابر سرایت کرتا رہا۔ دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہونے سے وقتاً فوقتاً فسادات ہونے لگے۔ قصبہ لاتور میں جو ہندو مسلم فساد ہوا وہ حیدرآباد کی تاریخ میں سنگین ترین تھا۔ اس فضا میں اکثریت اور اقلیت کے حقوق کی بحثیں بھی شروع ہو گئیں۔ مسلمانوں کی تنظیم۔ 1,64,00,000 کی آبادی میں مسلمان 15% اقلیت تھے۔ مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی تجویز سر اکبر حیدری اور قوم پرست ذہنیت رکھنے والوں اور ملکی عصبیت کے علمبرداروں کے گٹھ جوڑ سے ختم ہو چکی تھی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ اقلیتی فرقہ بھی اپنے دفاع اور تہذیب و ثقافت کے بچاؤ کے لیے سوچنا شروع کر دے۔ سب سے پہلے لاتور کے قصبے میں ایک تنظیم انجمن دفاع المسلمین کے نام سے قائم ہوئی، جو کچھ عرصے بعد اتحاد المسلمین کے نام سے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن گئی۔ اپنے اولین دور میں اس تنظیم نے اپنے دائرہ کار کو مسلمانوں کے معاشرتی مسائل تک محدود کر دیا تھا۔ ایک کٹر ہندو لیڈر دامن نائک کے اس الزام کے جواب میں کہ حکومت مسلمانوں سے ترجیحی سلوک کرتی ہے، اس نے ایک کتابچہ تو شائع کیا تھا، اس کے علاوہ اس کے کسی سیاسی کام کا سراغ نہیں ملتا، نہ ہی اس نے سیاست میں کوئی حصہ لیا تھا۔ لیکن بھارت میں دستوری اصلاحات کے نفاذ کے بعد اور عام سیاسی بیداری اور اس کے متبقع عواقب اور نتائج کو محسوس کر کے وہ بھی ایک باقاعدہ سیاسی تنظیم بن گئی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو استوار کرتے ہوئے حکومت حیدرآباد کی اسلامی حیثیت اور خانوادہ آشفیہ کے فرمانروا کے اقتدار اور وقار کو برقرار رکھا جائے۔
اتحاد المسلمین نے اپنے اس موقف کو انجمن کے دستور میں اس طرح سمو دیا: مسلمانان مملکت آسیہ کی یہ حیثیت ہمیشہ برقرار رہے کہ فرمانروائے ملک کی ذات اور تخت انہی کی جماعت کے سیاسی اور تمدنی اقتدار کا مظہر ہے۔ اس بنا پر مملکت کی ہر دستوری تنظیم میں فرمانروا کے اقتدار شاہانہ کی بقا و احترام مقدم رہے۔ یہ نقطہ نظر حقائق کی روشنی میں بظاہر عجیب سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان اقلیت میں تھے اور جو بھی سیاسی برتری انہیں حاصل تھی وہ آبادی کی بنا پر نہیں بلکہ خاندان آسفیہ کی فرمانروائی اور اقتدار کی رہین منت تھی۔ بہادر یار جنگ۔ حیدرآباد کے مسلمانوں میں سیاسی احساس کو بیدار کرنے میں بہادر یار جنگ نے اپنی تنظیمی صلاحیتوں اور بے مثال خطابت سے بڑا اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ پشتینی حیدرآباد کے معاشرے میں ایک پشتینی جاگیردار خاندان میں ایک حریت پسند نوجوان کا ظہور ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ بہادر یار جنگ نے اپنی ڈیوڑی سے نکل کر ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پرو دیا اور پھر انہیں ایک طاقتور سیاسی قوت بنا کر میدان میں لائے۔ ان کی مساعی سے یہ تنظیم تھوڑے ہی عرصے میں اتنی مضبوط بن گئی کہ حکومت وقت کو اس کے سوچ و فکر اور رجحانات کا نوٹس لینا پڑا۔ وہ بڑے وسیع نظر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحد کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ہندو مسلمان دونوں فرقوں میں مفاہمت کی بھی کوشش کی اور روایتی فرقہ وارانہ یکجہتی کو، جس میں نمائندہ حکومت کے مطالبے زور پکڑنے سے رکھنا پڑ رہا تھا، فروغ دینے کی بھی سعی کی۔ اس میں انہیں ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ یہ سیاسی پیش رفت ان کی تنظیم کے بعض ساتھیوں کو ناگوار گزری کہ اس قسم کی کامیابی کا سہرا بہادر یار جنگ کو ہی ملے، اور بعض حلقوں کی ناراضگی برداشت کرنی پڑی۔ اپنی خاندانی روایات کے مطابق انہیں نظام کے رتبے اور مقام کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا تھا، اس لیے اپنے حریت پسند خیالات اور رجحانات کے مطابق بہادر یار جنگ کے نظام سے تعلقات ایک معتدلانہ روش کے مطابق تھے۔ بہادر یار جنگ کے دور صدارت میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے حکومت کے وقار کو زبردست دھچکا پہنچایا۔ ہوا یوں کہ جامعہ عثمانیہ کے چند طالب علموں نے ریلوے اسٹاف سے ایک معمولی جھگڑے پر ایک ریلوے اسٹیشن کو تہوبالا کر ڈالا اور پھر ایک جلوس کی شکل میں صدر اعظم سر اکبر حیدری کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ بظاہر اس جلوس کا یہی مقصد ہو سکتا تھا کہ وہ ارباب اختیار کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں، مگر وہاں جا کر انہوں نے تشدد آمیز رویہ اختیار کیا، صدر اعظم کی رہائش گاہ کو نقصان پہنچایا اور صدر ناظم کوتوالی پر تشدد کیا۔ اس افسوسناک واقعے کی تحقیق کے لیے ایک کمیٹی نظام کے ایجنٹ کی سربراہی میں مقرر ہوئی۔ اس کی کیا سفارشات تھیں کسی کو علم نہیں تھا اور نہ ہی اس معاملے میں کوئی کارروائی ہوئی۔ حیدرآباد کی پوری تاریخ میں اس نوعیت کا یہ پہلا سنگین واقعہ تھا۔ کمیٹی کی سفارشات کے بارے میں خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے خلاف اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی مخالفت کے پیش نظر سر اکبر حیدری نے خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ بہرحال اس واقعے نے حکومت کے وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور شرپسندوں کو مستقبل کے لیے ایک راستہ دکھا دیا۔